میں نے یہ ایک بات بڑی دیر سے پہلے سنی تھی، پڑھی میں نے یہ بات نہیں، کسی سے یہ بات سنی تھی کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا گھر روشن ہو گیا. اڑوس پڑوس کی عورتیں پوچھنے آ رہی ہیں کہ حلیمہ تو گھر میں جلاتی کیا ہے، تیرے پاس کون سا ایسا چراغ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے گھر کے اندر روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئی ہیں. تو سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میرے پاس کوئی چراغ نہیں، میرے پاس تو تیل لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو ڈیوا جلانے کے لیے پیسے تک نہیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرواتے ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کے اندر تشریف لائے ہیں میرے گھر کے اندر روشنیاں ہو گئی ہیں، میرے گھر کے اندر بہاریں لگ گئی ہیں. جب سے آپ تشریف لائے ہیں میرے گھر کے اندر برکتیں پیدا ہو گئی ہیں. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا سے ایسا نورانیت والا بنایا، ایسا روحانیت والا بنایا کہ پوری کائنات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت اور نورانیت سے منور کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی چشم ہائے مبارک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ اپنے رکوع اور سجدوں کو درست کیا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیچھے سے بھی آپ دیکھتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور مختلف صحابہ کرام کے یہ تجزیے بھی ملتے ہیں کہ بعض صحابہ تو یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح اللہ رب العزت نے ظاہری طور پہ 2 آنکھیں عطا فرمائی تھی اسی طرح دوسری جانب بھی 2 آنکھیں تھیں کہ جن کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے اور پیچھے برابر دیکھتے تھے. یہ بھی اللہ رب العزت نے خاصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا اندازہ یہ لگائیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کے درمیان موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم وہ آواز سن رہے ہو جو میں آواز سن رہا ہوں؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی آواز؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں آسمان پہ چلنے والے فرشتوں کی آوازوں کو سن رہا ہوں کہ جس طرح وہ چل رہے ہیں تو آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں، اس لیے کہ آسمان کے اوپر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتے نہ ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس قدر سماعت عطا فرمائی کہ کوئی کسی انداز سے بھی بات کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچ جایا کرتی تھی. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کے اندر بھی برکتیں پیدا فرما دی. اور کثیر صحابہ سے یہ روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا، آپ کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا. صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سورج کی دھوپ کے اندر چلتے چاہے چاند کی روشنی کے اندر چلتے، کسی بھی عالم کے اندر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا. اور آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کا سایہ کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرمانے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے نور سے بنایا ہے، تو جو چیز نور والی ہوتی ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اور خصوصیتیں عطا فرمائی ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دہن مبارک کے اندر اور آپ کے لعاب مبارک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے برکتیں پیدا فرما دی. حضرت انس بن مالک کے حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے ایک
کونے کے اندر ایک کنواں موجود تھا. فرماتے ہیں اس کا پانی اس قدر میٹھا نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں, آپ اپنے منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں, کلڈی کر کے اس کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر اس سے میٹھا پانی آج تک ہم نے پیا ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے پانی نکلا, اللہ رب العزت نے اسے اتنا میٹھا کر دیا کہ پھر آج تک ہم نے اس طرح کا کوئی پانی نہیں پیا. اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ کے دونوں صاحبزادے وہ رو رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پاس موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی مجھے اپنا بیٹا عطا کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت حسن کو ڈال دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھپکی دینے لگ گئے, لیکن وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے منہ میں ڈالی. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا, تو اسی وقت سکون کے اندر آ گئے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین پاک کو اٹھایا اور اپنی گود کے اندر لیا, اور انہیں بھی اپنی زبان مبارکہ چسوائی, اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی سکون عطا فرما دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس قدر اپنی زبان سے کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے تو اس کے اندر اللہ برکتیں پیدا فرما دیتا. حضرت عمیرہ بنت مسعود یہ حدیث کی راویہ ہیں, آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. ہم 4 بہنیں تھیں اور چاروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک گوشت کے ٹکڑے کھا رہے ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی کچھ عطا فرما دیتے. تو آپ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے اس میں سے آپ نے مجھے بھی عطا فرمایا. اور حضرت عمیرہ فرماتی ہیں ہم چاروں بہنوں نے وہ ایک گوشت کا ٹکڑا آپس میں تقسیم کر لیا, اور قسم اٹھا کے کہتی ہیں کہ جب سے ہم نے وہ گوشت کا ٹکڑا کھایا آج تک ہمارے منہ سے کبھی بدبو نہیں آئی. اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارکہ سے وہ گوشت کا ٹکڑا ٹچ ہو گیا تھا. اس کے اندر اللہ نے اتنی خوشبو پیدا کر دی کہ جس دن سے ہم نے وہ گوشت کا ٹکڑا کھایا اس دن سے اللہ نے ہمارے اندر خوشبو ہی خوشبو پیدا کر دی. اور امام طبرانی حضرت ابو امامہ سے اس حدیث کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک پاگل عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تناول فرما رہے ہیں. وہ پاگل عورت آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے بھی گوشت عطا فرمائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے پاس سے جو موجود تھا وہ اٹھا کے دیتے ہیں. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ گوشت میں نہیں لوں گی, میں وہ گوشت لوں گی جو آپ خود کھا رہے ہیں, اپنی زبان مبارکہ سے لگا ہوا گوشت مجھے عطا فرمائیے. حضرت ابو امامہ حدیث کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتی تھی, اسے سمجھ ہی نہیں لگتی تھی میں نے کس وقت کون سی بات کرنی ہے. جب سے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ سے لگا ہوا گوشت کھایا اس کے بعد سے اللہ رب العزت نے اس کا پاگل پن دور فرما دیا. اور جب بھی وہ بیٹھتی اتنی عقل مندی والی گفتگو کرتی کہ سارے لوگ حیران رہ جاتے کہ اسے ہو کیا گیا ہے. یہی وہ عورت تھی جو ہر وقت غلط غلط باتیں کرتی تھی, اب وہی عورت ہے جب سے اس نے گوشت کا ٹکڑا کھایا ہے اللہ رب العزت نے اس کے منہ کے اندر برکتیں پیدا فرما دی ہیں, اس کی عقل کے اندر برکتیں پیدا فرما دی ہیں, اس کی سوچ کے اندر اس کی سمجھ کے اندر اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی. اور وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز کے اندر برکتیں رکھی. حضرت ام ایمن آپ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر کے اندر ایک پیالہ تھا, رات کے وقت آپ کو رفع حاجت کی اگر ضرورت پڑتی تو آپ وہاں پیشاب فرما دیا کرتے. حضرت ام ایمن فرماتی ہیں ایک رات مجھے بڑی پیاس لگی, میں اٹھی, میں نے وہی پیالہ اٹھا کے اپنے منہ سے لگا لیا. حضرت ام ایمن فرماتی ہیں جب صبح ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی,
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیالہ رات کو میں نے پی لیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, آپ نے فرمایا ام ایمن اللہ رب العزت تمہارے اوپر سے ہر بیماری کو اٹھا لے. تو حضرت ام ایمن فرماتی ہیں اس کے بعد سے مجھے آج تک کوئی بیماری نہیں لگی. اور احمد سعید یار جان صاحب یہ بات بیان فرما رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ شریف گیا تو وہاں پہ ایک آدمی نے میری دعوت کی. میں کھانا کھانے بیٹھا, ایک آدمی کے پاس سے بڑی خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ کون سی خوشبو لگائی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یار میں نہیں بتاؤں گا. آپ فرمانے لگے نہیں یار بتا دے, جتنی بھی مہنگی ہے میں لے لوں گا. وہ کہنے لگے کہ جناب یہ آپ کو خوشبو نہیں مل سکتی. تو احمد سعید یار جان صاحب کہتے ہیں میں بار بار اصرار کرتا رہا, تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ام ایمن کو جانتے ہیں. تو میں کہنے لگا جی جانتا ہوں. وہ فرمانے لگے کہ میں ام ایمن کی نسل سے ہوں, میں ام ایمن کی اولاد سے ہوں. اللہ رب العزت نے قدرتی ہمارے خاندان کے اندر خوشبو رکھ دی ہے. ہمارے پاس سے ایسی خوشبو آتی ہے جو کائنات کے اندر کہیں سے نظر نہیں آتی. جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب مبارکہ پیا حضرت ام ایمن نے, آپ کی نسل کے اندر اللہ نے خوشبوئیں بھر, آپ کی نسل کے اندر اللہ نے خوشبوئیں بھر دی.